حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے اور بہت زیادہ نیک انسان تھے، حتیٰ کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ جس طریقے سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت کے اندر ایسا عدل و انصاف ہوا کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان فرمایا کہ اگر میری حکومت کے اندر دریائے فرات کے کنارے پر کتے کا بچہ پیاسا مر جائے تو کل قیامت کے دن میں عمر بن خطاب اس کا بھی اللہ کو حساب دوں گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کی بھی عدالت ایسے ہی تھی جس طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت تھی، اور لوگ ان کو بھی ثانی عمر بن خطاب کے نام سے جانتے تھے۔ ان کا واقعہ ملتا ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو وفات سے کچھ دن پہلے ان کے ایک دوست نے پوچھا کہ حضرت آپ تو اپنی زندگی گزار کر اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں اور آپ کو اللہ نے 11 بیٹے عطا کیے ہیں، کیا آپ نے اپنی اولاد کے لیے بھی کچھ تیار کیا ہے یا نہیں کیا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے بڑا ہی خوبصورت اور پیارا جواب دیا، فرمایا کہ اگر میری اولاد نیک ہوگی اور تقوی اختیار کرے گی تو یاد رکھو مجھے ان کے لیے کوئی مال اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے تقوی کی بدولت مال عطا فرمائے گا۔ اور اگر میری اولاد گناہ گار ہو تو پھر مجھ عمر بن عبدالعزیز کے سر میں درد تو نہیں ہے کہ میں گناہ گاروں کے لیے مال جمع کراؤں اور وہ اس مال کو گناہوں کے کام میں خرچ کرے جن کا مجھے کل قیامت کے دن حساب دینا پڑے۔ چنانچہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کی وفات کا وقت ہوتا ہے ان کی جائیداد کو چیک کیا گیا تو کل 17 دینار ان کی جائیداد میں سے نکلے۔ کتابوں کے اندر تذکرہ ملتا ہے کہ ان 17 دیناروں میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کفن خریدا گیا اور قبر کے لیے جگہ خریدی گئی اور قبر کھدوانے کے لیے مزدوری دی گئی۔ جب یہ تمام اخراجات تجہیز و تکفین کے، قبر کھودنے کے، قبر کی وہ جگہ خریدنے کے تمام اخراجات کو نکالا گیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس کی میراث میں صرف 10 دینار بچے، جبکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے 11 ہیں اور وراثت میں بچنے والے دراہم وہ صرف 10 ہیں۔ ایک ایک درہم بھی بیٹے کو نہیں مل سکتا تھا پورا۔ لیکن جس طرح حضرت خود نیک تھے اور اللہ کے ولی تھے تو ان کی اولاد نے بھی ایسے تقوی اختیار کیا اور وہ بھی سب نیک انسان تھے۔ اب ان کو ایک ایک درہم پورا نہیں مل سکتا کہ بیٹے 11 ہیں اور دراہم جو ہیں وہ 10 ہیں۔ پھر ان کے تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے کتابوں میں ملتا ہے کہ والد کی وفات کے بعد وراثت کے تقسیم ہو جانے کے کچھ عرصے کے بعد مجاہدین نے جہاد کے حوالے سے چندہ مانگا تو ایک ایک بیٹے نے 200 گھوڑا اللہ کے راستے میں دیا۔ مقصد یہ ہے کہ مال کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے برکت تو مانگنی چاہیے، کثرت نہیں مانگنی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن کی تنخواہیں لاکھوں کے حساب سے ہیں، کوئی 3 لاکھ، 5 لاکھ، 2 لاکھ، 2.5 لاکھ، 90,000 اس طریقے سے تنخواہیں لیتے ہیں، لیکن ان کی تنخواہیں پوری نہیں ہوتی۔ اور میں دیکھتا ہوں تمام انسانوں کو کہ وہ اللہ کی دربار میں گڑ گڑاتے بھی ہیں، روتے بھی ہیں اور صرف ایک سوال کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں مال زیادہ عطا فرما، مال کثرت سے عطا فرما۔ بھائیو، اللہ سے مال کے اندر کثرت نہیں مانگنی چاہیے بلکہ مال کے اندر برکت مانگنی چاہیے۔ مال تھوڑا ہو اگر اللہ اس میں برکت ڈال دے تو وہ تھوڑا مال کفایت کر جاتا ہے۔ اب ایک ایک درہم کے وہ مالک نہیں بن رہے، اللہ سے انہوں نے اپنے مال کے اندر برکت مانگی، کثرت نہیں مانگی۔ اللہ نے اتنا ان کو مال دیا کہ ایک ایک بیٹے نے میدان جہاد کے لیے 200 گھوڑے عطا کیے، پھر بھی ان کے پاس مال بہت زیادہ بچ گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ایک رشتہ دار ہیں جن کا نام ہے عبد الملک بن مروان، یہ بھی بادشاہ تھے، اور ان کی جب وفات ہوتی ہے تو ان کے بھی 11 بیٹے تھے اور ان میں سے ہر ایک بیٹے کو 2 لاکھ درہم تقسیم ہوئے۔
اور ان کی اولاد کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ گناہوں کے کاموں میں ملوث تھے، متقی نہیں تھے۔ تو کتابوں کے اندر تذکرہ کیا جاتا ہے کہ ایک بیٹے کو دیکھا گیا، عبد الملک بن مروان کے ایک بیٹے کو دیکھا گیا کہ وہ سڑک کے کنارے بیٹھ کر ہاتھ پھیلا کر لوگوں سے بھیک مانگ کر اپنے گھر کا گزارا چلا رہا تھا۔ معزز سامعین، بات یہ ہے کہ جب آدمی تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تقوی کی بنسبت مال کے اندر برکت پیدا فرماتے ہیں، اور تھوڑا مال وہ کفایت کر جاتا ہے۔ مدارس عربیہ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو 10,000، 15,000، 20,000، 25,000 تک تنخواہ ہوتی ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے علماء کرام، قراء حضرات، مفتیان کرام یہ اپنے گھر کا بہترین انداز سے کام چلا رہے ہیں۔ اپنے گھر کا نظام، بچوں کی خوراک، لباس، رہائش، ہر چیز اچھی ہے۔ اور دنیا داروں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سکول کے اندر جیسے ٹیچر حضرات ہیں یا کوئی بھی ملازمت ہیں بینک کے اندر، تو یہ سرکاری ملازمین جو ہیں ان کی تنخواہیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، لاکھوں کے حساب سے ہوتی ہیں، لیکن ان کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے کثرت نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ مال کے اندر برکت مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال رزق، پاکیزہ، برکت والا عطا فرمائے۔